باندھی کا کام اب کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان۔ وہ کھڑا ہے بن کے حضور کے اس فرمان کا۔ دیکھیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، اگرچہ علامہ اس دنیا سے پہلے وہ 14 اگست 1947 سے پہلے تشریف لے گئے، مگر وہ کلام چھوٹا سا نہیں ہے جو شاید پاکستان کے لیے ہی تھا، جس میں یہ ہے: چشتی نے جس زمین میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ میرا وطن جہاں اتنے بزرگ، وہ ہے مدینہ ثانی۔ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ؟ اس کی نس نس میں مدینہ کی نشانیاں ملتی ہیں۔ ہماری 65 کی جنگ ہوتی ہے تو دیکھیے جنگ بدر کے نقشے قدم پر کیا ہے یا نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ میں ہم بے سر و سامان تھے، اسی نقشے فیضان کی طرح سے جو اصحاب بدر کا تھا۔ وہ اصحاب بدر ان کے فیضان کی تجلی تھی مسلم فوج پر جو پاکستان میں 1965 میں لڑی، اور پروردگار نے نسبتیں بھی کیا خوب رکھی۔ وہ بدر کی جنگ 17 رمضان کو ہوئی، 17 رمضان کو، اور ہماری 65 کی جنگ ہوئی تو 17 دن تک جاری رہی۔ ایک جنگ کو نسبت دے دی جنگ بدر کے ساتھ۔ یہ دیکھیے اب ہماری دوسری جنگ 1971 میں ہوتی ہے اور اس میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اس جنگ میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ نقصان بھی کچھ اور نہیں تھا بلکہ فیضان تھا، تاکہ پاکستان بائیں نہیں اسی نقشے پہ چلتا جائے جس نقشے پہ چلتا گیا ہے مدینہ النبی۔ مدینہ النبی کے نقشے قدم پہ چلنے والا شہر ملک ہے پاکستان۔ اب 1971 میں پاکستان نقصان اٹھاتا ہے۔ جنگ احد میں 300 منافقین خود کو علیحدہ کر گئے تھے، اور 1971 کی جنگ میں ہماری شکست یا ہمارے نقصان کا سبب کون تھا؟ ہمارے غدار، وہ ہمارے غدار۔ تو 1971 میں بھی ہمیں عکس ملتا ہے احد کا۔ اگر ہمیں بدر و احد کا عکس پاکستان میں ملتا ہے تو پھر احزاب کا عکس بھی تو ملنا چاہیے نا۔ دیکھیں یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ اگر پہلی جنگیں پاکستان کی اس مدینہ طیبہ کی جنگوں کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں تو اگلی جنگیں بھی تو ویسے ہی چلیں۔ تو جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ کافر اور یہودی مل کر، اسرائیل اور انڈیا مل کر، دیکھیے وہ یہودی اور کافر، اس وقت کے یہودی اور کافر مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کیا ہوا؟ خندق کھودی گئی، مدینہ منورہ کا محاصرہ انہوں نے کر لیا، مگر مدینہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے، کوئی نقصان پہنچا نہ سکے۔ اب یہودی اور کافر مل کے آ جائیں گے، سارے کے سارے مل کے آتے، ہم دعوت عام دیتے ہیں، آؤ مل کے، ہمارا ملک جو کہ چلتا ہی مدینہ طیبہ کے نقشے پر ہے، تم سارے مل کے آ جاؤ، ہم میں پھر سے کوئی سلمان فارسی جنم لے گا اور ہمیں بھی خندق کھودنے کا مشورہ دے گا، ہمیں بتائے گا کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو ایک جدید انداز سے ہمیں دفاع کرنے کا طریقہ سکھائے گی، اور تم آؤ گے اور منہ کی کھا کے جاؤ گے، تم میں سے کوئی ہمیں ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ قائد اعظم نے یہی بات فرمائی تھی، there is no power on the earth that can undo the پاکستان۔ اس روئے زمین پر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کا نشان ہٹا سکے۔ پاکستان کا نشان مٹانے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ پاکستان مدینہ طیبہ کے نقشے قدم پر چلتا ہے، اس کی جنگیں ویسی ہی ہوں گی۔ وہ جو بات آرگنائزر صاحب نے کہی بڑی خوبصورت تھی کہ کسی نے کہا کہ کم لوگ ہیں جو ہسٹری کا دھارا بدلتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کس نے کہی؟ یہاں بڑے بڑے نام لیے گئے۔ یہ بات کہنے والا مسٹر سٹینلے وولفرٹ، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پروفیسر آف ہسٹری، اور وہ کہتا ہے few individuals significantly alter the course of history۔ بہت کم لوگ ہیں جو خاص طور پر تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ fewer still، اس سے بھی بہت کم ہیں modify the map of the world، جو کہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ hardly anyone can be credited with the creation of a nation state۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایک قومی ریاست بنا دیتا ہے۔ محمد علی جناح did all three۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر کے دکھا دیا۔
नाम दौरान गुफ्तगू आया था प्रोफेसर Z.A. सुलेहरी का, उनका एक कॉल मैं भी नकल करता जाऊं। प्रोफेसर Z.A. सुलेहरी कहते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड अटेनमेंट। देखिए, हर काम की, हुसूल की, उसका जो वजन होता है, उसकी 3 किस्में होती हैं। काम की, एक्शन की 3 किस्में हैं, रेवोल्यूशन, लिबरेशन एंड क्रिएशन। एक इनकलाब है, दूसरा आजादी है, और तीसरा एक तख्लीक है। ये 3 काम है। अब प्रोफेसर Z.A. सुलेहरी इसको इलेबोरेट कैसे करता है? वो कहता है व्हाइल लेनिन ब्रॉट अबाउट ए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, लेनिन एक कम्युनिज्म का इनकलाब लेके आया। माओ ज़ेडुंग लिबरेटेड हिज कंट्री फ्रॉम द फॉरेन बॉन्डेज, माओ ज़ेडुंग ने अपने मुल्क को बैरूनी तसल्लुत से आजादी अता की। द कायद क्रिएटेड ए कंट्री आउट ऑफ नथिंग, कायद आज़म ने एक मुल्क बना डाला हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था। कायद आज़म ने एक मुल्क बना डाला। अब आप अंदाजा करें कि कायद आज़म क्या किसी छोटी सी शख्सियत का नाम था? एक ऐसे मुल्क को जो मदीना के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसको जन्म देना, उसको बनाना, उसको तख्लीक करना, उसका खालिक बन जाना, उसका बानी बन जाना, ये तो परवरदिगार आलम की सिफ्त तख्लीक का अक्स था। वो खालिक कायनात है, ये खालिक पाकिस्तान है, उसकी खालिकत का तख्लीक का एक अक्स था। जो पाकिस्तान को हम कायद आज़म को बानी पाकिस्तान का लफ्ज़ देते हैं, वो क्या एक मुल्क को बनाया है। ये मुल्क हमेशा रहने के लिए, हमेशा कायम रहने के लिए बना है, और कोई आंख इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकती। इसकी तरफ उठने वाली हर आंख पास पास हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे इस नए लीडर को, इमरान खान को, ये कुव्वत दे, ये ताकत दे कि जिस तहरीक का नाम उसने तहरीक इंसाफ रखा है, वो इंसाफ कर सके। मुझे याद आता है कि ज़मीन मदीना पर जब ज़ल्ज़ला आया तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने चाबक पकड़ा और जोर से ज़मीन पे मारा, रुक जा, क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? ज़मीन ने ज़ल्ज़ला छोड़ दिया और रुक गई। मैं कहता हूं इसका मतलब यह था, उमर फारूक जानते थे ज़मीन पे ज़ल्ज़ले तब आते हैं जब इंसाफ कायम नहीं रहता। हमारे मुल्क में जो ज़ल्ज़ले, ज़हनी कंफ्यूजन के ज़ल्ज़ले, पज़लनेस के ज़ल्ज़ले, इंतशार के ज़ल्ज़ले, ये सारी लड़ाइयां, झगड़े, तफरके, बेरोजगारियां, गुर्बतें, ये ज़ल्ज़ले हैं। क्यों हैं? वहां इंसाफ नहीं रहा। और इमरान खान जो इंसाफ की तस्वीर बन के उठा है, खुदा इसे ताकत दे और ये इंसाफ को कायम कर सके। ये इंसाफ कायम कर देगा तो फिर वही काम होगा जो सफीर रूम ने देखा था उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दरख्त के नीचे आराम से सोए हुए। उसने यही कहा था अदलता फअमिनता फनिमता या उमर, तूने इंसाफ किया, तूने अमन दिया और आज तू आराम की नींद सोया हुआ है। अगर हमारे मुल्क में इंसाफ आ जाए तो अमन आ जाए, और जब अमन है तो ये मुल्क हमेशा के लिए है, ये मिटने के लिए नहीं बना। मेरे साथ मिलकर एक जोरदार नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।